तेरी धूम मची हो। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آگے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے۔ ابتداء دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، محرم الحرام کے نفلی روزے کی سحری میں نگران شورا کی شرکت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگران شورا کا سنت و بھرا بیان۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مکالمے کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افطار کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی باب المدینہ کراچی میں عالم دین سے ملاقات۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری کی کشمیر کے ریٹائرڈ چیف جسٹس سے ملاقات۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، بلوچستان کے شہر سبی میں مدرسۃ المدینہ کا افتتاح۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی نے محرم الحرام کے نفلی روزے کے سلسلے میں اسلامی بھائیوں کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ عبادت اور کل کی اس روزے پر قوت پانے کے لیے سحری کروں گا۔ اول آ کے دعائیں پڑھاؤں گا۔ روٹیاں برتن کے اوپر کر کے توڑنی ہے۔ آس پاس والوں کو یاد بھی دلا دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو روٹی کے زیادہ دسترخوان پر نہ گرے، پلیٹ ہی میں گرے، اس کا اہتمام بھی کرنا ہے ہم کو انشاءاللہ عز و جل۔ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا، کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسوں مجبور کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی نے سنت بھرا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پرسوس اور پر اثر کلمہ سن کر بہت سے کوفیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں کو نیکی کی دعوت پیش کی تھی۔ خون ناحق حرام ہے،
میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. میں بطول زہرا کا نور نظر ہوں جن کے پور سرا سے گزرتے ہوئے ندا کی جائے گی اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکاؤ، خاتون جنت گزر رہی ہیں. کہ کوفے والو تمہیں میرا حسب نسب معلوم نہیں؟ اب میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو. اس ناحق قتل سے تم باز آ جاؤ. حضرت حر بہت پریشان تھے. ابن سعد سے جا کر کہنے لگے کیا تم واقعی امام سے جنگ کرنے جا رہے ہو؟ کیا تم واقعی ان سے لڑنے جا رہے ہو؟ کیا تم واقعی ان کو شہید کرو گے؟ ابن سعد سے جواب نہیں بن پا رہا تھا. اس کو چپ لگ گئی. حر نے کہا ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھل رہے ہیں اور ایک طرف جہنم کے شعلے بلند ہو رہے ہیں. گھوڑے کو ایڑی لگا کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے. آج میں سوال کرتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو دنیا کی محبت کی وجہ سے قتل ناحق میں مبتلا ہے، اللہ کے نافرمانیوں میں مبتلا ہے، چاہے وہ سلطنت کی محبت ہو یا چند روپیہ نوٹوں کی محبت ہو، ہمیں نہیں لگتا کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ کی سخت نافرمانیاں بندہ کر گزر رہا ہے. تھی تو وہ بھی رب کی نافرمانی نا ہے، یہ بھی رب کی نافرمانی جو آج ایک تعداد زمین پر کر رہی ہے. دن دہاڑے نماز قضا نہیں کی جا رہی، لوگوں کو ستایا نہیں جا رہا، دھمکایا نہیں جا رہا، ڈرایا نہیں جا رہا، قبضے نہیں کیے جا رہے. وہی دنیا کی محبت. یہ واقعہ کربلا سن کر کتنے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سجدے کی حالت میں اپنا سر کٹوایا تھا، اور اس قوم کو فجر کی نماز میں اٹھنے کی فرصت نہیں ملتی. عاشق امام حسین سود لے رہے ہیں، عاشق امام حسین شراب پی رہا ہے، عاشق امام حسین جوا کھیل رہا ہے. آج امام علی مقام کا ذکر اور 6 ماہ کے علی اصغر کی شہادت ہمارے بچوں کو نیکی کی طرف لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. 18 سال کے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میرے نوجوان اسلامی بھائیوں کے لیے راہ خدا عز و جل میں قربانی دینے، وقت کی مال کی قربانی دینے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے. تو ہم سمجھیں گے کہ ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کو سمجھا ہے، مقصد قربانی کو پہچانا ہے، مقصد شہادت یعنی جو شہادت سے جو ایک سبق نکلتا ہے اس کو جانا پہچانا. ورنہ صرف کیا سنتے ہی رہیں گے. ارے بدلنا کس کو آتا ہے خود کو؟ کیا ان کے واقعات ہمارے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مکالمے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی نے بھی شرکت فرمائی. آئیے اس مدنی مکالمے کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل روزانہ مدنی مکالمے کا یہاں سلسلہ رہا ہے. مجموعی طور پر غالباً یہ ہمارا 12واں اجتماع ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پیاری کرامت جو لوگوں نے دیکھی کہ آپ کا سر مبارک نیزے پر قرآن سنا رہا تھا، اور 10ویں شب اگلے دن عاشورہ تھا، آپ کے خیمے سے روشنی آ رہی تھی. دیکھا گیا تو آپ اپنے خیمے میں بڑے ہی باذوق اور اشکبار انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت سے محبت یہ ہمارے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ترجمہ کنزلیمہ، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. قرآن میں ہے نا، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو کہ نماز تو ایسی ہے کہ یہ رواں جاری کر دیتی ہے. اور میرے باپا نے الحمدللہ اپنے ساتھ وابستہ اسلامی بھائیوں کا رواں جاری کروایا ہے. میرے آقا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدے کی حالت میں اپنا سر کٹوایا. اس شان کا سجدہ کوئی کھیل نہیں، ایسا سجدہ کیا. ہم بھی اب سجدوں سے نہیں رکیں گے. عمل کا جو ثواب ہے نا یہ اخلاص پر مبنی، اخلاص ہوگا تو ثواب ملے گا، دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں. تو ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے وہ اپنے عمل کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ارے اپنے بتاوے کیوں میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے افطار کی، میں نے سحری کی، میں نے تلاوت کی، میں نے نماز پڑھی، میں نے تہجد پڑھی، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا. سارے جو نیک کہلاتے کام سب کے سب بیان کرنے کی یہ ہماری عادت ہے. جبکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جس طرح گناہوں کو چھپاتے اس طرح نیکیوں کو چھپاؤ. دعوت اسلامی ہے ایسا اسٹاپ، اس پر کھڑے رہو اور دعوت اسلامی کے بس پہ بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ جنت کا راستہ چلیں گے انشاءاللہ. یہ ہے ایسی تحریک، کیا کروں، بولے بغیر چین بھی نہیں آتا کہ میرا تو جی چاہتا کہ سارے دعوت اسلامی میں آ جائے. یقین مانو سارے آ جاؤ، امن ہی امن ہو جائے گا، پیار ہی پیار ہو جائے گا اور ہماری مزید آباد ہو جائیں گے.
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں محرم الحرام کے نفلی روزے کے سلسلے میں مناجات افطار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو منصور حاجی یعقوب رضا اتاری صلی اللہ الباری نے بھی شرکت فرمائی۔ آئیے اس مناجات افطار کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا طریقہ کیا تھا؟ الحمدللہ عز و جل یہ عبادت گزار تھے، ان کی عبادتیں ایسی مشہور، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ عبادت گزاروں کے سردار۔ ان کی تلاوت کیسی؟ یہ تلاوت کرنے والے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا 10 محرم الحرام، تو آپ کا سر اقدس آپ کے جسم اطہر سے جدا کیا گیا اور نیزے پر چڑھا دیا گیا۔ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے امام حسین کی کرامتوں میں لکھا ہے کہ آپ کے لبہائے مبارک سے قرآن پاک کے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، ایسے عبادت گزار۔ اور جب سر کٹایا تو سر سجدے میں تھا۔ اب شہادت کا وقت قریب مگر سر سجدے میں ہے۔ اسی طرح آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری اور نیکی کی دعوت کا جذبہ، اللہ اکبر۔ میں کر کے پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کر دے شرف عطا۔ مولا ایسی توبہ نصیب کر دے، پھر کبھی گناہ نہ کرے مولا، کبھی گناہ نہ کرے مولا۔ مٹا دے ساری خطا میری، مٹا مولا جب کل قیامت کے دن تیری بارگاہ میں حاضر ہو مولا، ہمارے دعویٰ آباد میں کوئی گناہ نہ ہو مولا، کوئی گناہ نہ ہو۔ مولا سب کی مغفرت فرما دے مولا، جو عاشقان رسول گھروں میں مدنی چینل پر ہاتھ اٹھائے مولا ان کی بھی مغفرت کر دے مولا، ان کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے مولا، مولا آج بھیک عطا کر دے مولا، اے مولا اپنے نیک بندوں کا، اپنے مقرب بندوں کا واسطہ عطا کر دے مولا۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے گریٹ کالونی میں حضرت مولانا محمد مبارک قادری عباسی امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی اور انہیں تحائف بھی پیش کیے۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز اسلام ہی سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ذریعے اسلام کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا، اور پھر یہ سلسلہ ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین کے ذریعے، مجددین کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا رہا، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق کے ذریعے اسلام کے پیغام کو عام فرمایا، اولیاء کرام کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے، ان کے مریدین اور تلامذہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ابدی پیغام کو عام فرمایا۔ اسی نورانی سلسلے میں عظیم غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، جس کے بانی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ان کی شخصیت سے کون واقف نہیں۔ پوری دنیا میں ان کی جد و جہد، محنت اور کوشش، اخلاص کی بدولت اسلام کا پیغام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جن پر عمل ترک ہو چکا تھا، الحمدللہ آج معاشرے کا ہر طبقہ ان پر عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، چاہے وہ بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، خواتین ہوں یا حضرات۔ پرسوز درد بھرا پیغام، محبت بھرا پیغام اور حکمت بھرا پیغام
وہ پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچ رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے ذریعے فرائض و واجبات سنن کی تعلیم عام ہو رہی ہے۔ مدنی چینل پر مختلف سلسلے نشر کیے جاتے ہیں، خصوصاً فیضان قرآن کا سلسلہ، دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ، دیگر سلسلے وہ بہت اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جامعات ہیں جن کے ذریعے درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں علماء اور مفتیان کرام تیار ہوتے ہیں، بے شمار حفاظ تیار ہوتے ہیں۔ ایک مجلس المدینہ العلمیہ ہے جن کا کام بھی الحمدللہ سامنے نظر آتا ہے کہ کئی کتب احسن انداز میں انہوں نے تخریج کے ساتھ تحقیق کے ساتھ شائع کی۔ ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خصوصاً بہار شریعت جو جدید انداز میں تخریج کے ساتھ انہوں نے پیش کی۔ اس کے علاوہ گاؤں میں دیہاتوں میں جہاں لوگ اسلامی احکام سے، فرائض سے، واجبات سے، دین کی بنیادی ضروریات سے نابلد ہیں، اور اس دور میں جب نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ جو ہے وہ اپنی ذات میں ہی بند ہیں، یعنی اپنی ذات کے خول سے ہی نکلنے نہیں پاتے، تو یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور دعوت اسلامی مسلمانوں کے لیے رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے وہ گاؤں میں دیہاتوں میں جا کر دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف انہیں نصیب ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، اہل اسلام سے گزارش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی جو اہل حق، اہل سنت و جماعت کی خالصتاً دینی جماعت ہے، ہمیں ہر طرح سے دامِ درہم قدم سخنے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور ان کا پیغام یہ ہم سب مسلمانوں کا پیغام ہے، یہ ہمارے رب کا پیغام ہے، یہ ہمارے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، تو ہم نے اس کو عام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی جامع اور بہترین کتاب ہے نیکی کی دعوت، جس میں نیکی کی دعوت کی ضرورت، فضیلت اور اس کی اہمیت کو سہل انداز میں واضح کیا گیا ہے، اور اس بات کی افادیت بتائی گئی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے سے مسلمانوں کے معاشرے میں کس قدر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ کہ نیکی کی دعوت ترک کرنے سے مسلمانوں کو اس دنیا میں، اس معاشرے میں کیا کیا نقصانات پیش آ سکتے ہیں، اور یہ کہ آخرت میں اس کا کیا خطرناک نتیجہ برآمد ہوگا۔ تو تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ نیکی کی دعوت نامی اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں اور اس کو عام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو انوار المدینہ حاجی محمد وقار المدینہ اتاری سلمہ الباری نے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ سابق چیف جسٹس کشمیر ریاض اختر چودھری کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ اختتام پر رکن شورا نے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل و کتب تحفتاً انہیں پیش کی۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار، ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چار یار، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن،
الحمدللہ عز وجل بلوچستان کے شہر سبی میں مدرسۃ المدینہ کا افتتاح ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا سید محمد لقمان عطاری سلمہ الباری نے بھی شرکت فرما کر سنت بھرے اجتماع میں بیان فرمایا۔ آئیے مدرسۃ المدینہ کے افتتاح کے مناظر دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں مچ جائے بھوک، سارے جہاں میں مچ جائے بھوک، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں مچ جائے بھوک، سارے ہم جو لوگ یہاں دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر یہ دنیا کی تعلیم ہے شریعت کے مطابق ہوئی تو شاید ہمیں کوئی اس کا آخرت کو نفع مل جائے، ورنہ اگر کوئی شخص دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرے اور صرف قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، اسے پڑھے، تو انشاءاللہ وہ قبر میں بھی کامیاب ہے، حشر میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت ہے، پہلے ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی، لیکن اب ہر گھر میں دیکھو تو وہ فلمیں ڈرامے گانے باتوں کی آوازیں گونج رہی۔ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کھانے پینے اور کمانے کے لیے پیدا کیا۔ کسی سے پوچھو تو چلیے ذرا نماز کا ٹائم ہو گیا تو کہتا ہے جناب میں کیا نماز پڑھنے کروں، مجھے کام پڑ جانا۔ اللہ کے حکم ناپیروی کرتے اور پھر اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو فریاد کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھتے کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ وہاں خیر و برکت نہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ پیارا، مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، مجھے لگتا ہے وہ پیارا، مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، امام زلف سر پہ اور جو داڑھی سجاتا ہے، امام زلف سر پہ اور جو داڑھی سجاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر کے بعد مدنی چینل پر جو آپ سلسلے ملاحظہ فرمائیں گے ان کی تفصیل یہ ہے۔ 10:30 پر سلسلہ سنت بھرا بیان، 11:30 پر عربی زبان میں سلسلہ انوار بسم اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی مدنی چینل کے ان سلسلوں کو دیکھنے کی نیت کیجیے اور دوسروں کو دعوت دے کر ڈھیر اجر و ثواب حاصل کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو